ہم پاکستان کے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو ابصار احمد کی طرف سے السلام علیکم۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی دنک تعبیر، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور کرا خوابی، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارغ۔ حکیم الامت مفکر پاکستان خودی کے رازدان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص اور ایک شخصیت کا نام ہے، اور ان کے افکار کے دریچے اس میں اتنی وسعت ہے کہ ہم اسے سمیٹنا چاہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری صرف شاعری نہیں بلکہ پیغام ملت ہے، اور اقبال نے اپنی دوربینی نگاہوں سے وہ کچھ دیکھا جن کا سامنا آج کا دور بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے اقبال اور عصری مسائل وہ کن کن شعبوں پر محیط ہیں، کون کون سے مسائل وہ ہیں جو اس وقت بھی تھے، آج بھی دنیا ان سے نبرد آزما ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی ہی اہل دانش اور بینش شخصیت جو ایک معتبر حوالہ ہے، اور ان کا تعلق ہے جامعہ اردو سے۔ وفاقی جامعہ اردو میں شعبہ تحقیق و تصنیف و تالیف کی ڈائریکٹریس ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم یاسمین سلطان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اگر سب سے پہلے تو اگر تعارف میں اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے تو میں پیشگی معذرت چاہوں گا۔ نہیں، آپ نے میرا صحیح تعارف کروایا ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس میں اور اضافہ کر دوں کہ میں شعبہ تصنیف و تالیف کے ڈائریکٹر کے ساتھ ساتھ شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہوں، اور اس کے علاوہ ایم فل پی ایچ ڈی کے انچارج بھی ہوں۔ وہ تو بالکل، میں آپ کو لازمی ناظرین نے بتاتا چلوں کہ یہ جامعہ اردو کی وہ استاد ہیں جن کے پاس لوگ خود آ کر پی ایچ ڈی کرنا اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ یہ کبھی کسی بھی طالب علم کے لیے ہرڈلز نہیں بنتی، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کے لیے انرول ہو گئے، آپ ایم فل کے لیے انرول ہو گئے، مگر آپ کا ایم فل یا پی ایچ ڈی کسی اور کے نام سے کہیں اور شائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی افراد ہیں ماشاءاللہ، اہل دیانت، میں نے اہل دانش اور اہل بینش تو کہا ہی کہا۔ تو میڈم ہم بات کرتے ہیں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک ایسی شخصیت وہ اس وقت یورپ جاتے ہیں جب عالم اسلام غلامی کے نرغے میں ہے، اور اس وقت مرد بیمار ترکی ایک آخری رہ گیا تھا، وہی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ایسے میں یورپ جاتے ہیں، بجائے یورپ کی چکا چوند سے متاثر ہونے کے، اور راسخ العقیدہ مسلمان بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے نظریات میں تبدیلی آتی ہے، تو اور پھر اس کو پوری دنیا کو وہ اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں۔ تو ان میں اقبال، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کون سے عصری مسائل ہیں اس وقت، عصری مسائل جو اس وقت بھی عصری مسائل تھے، اور اقبال نے اس وقت ان کی نشاندہی بھی کی تھی، اور بطور حکیم الامت اس کی دوا بھی تجویز کی تھی؟ دیکھیں، جب ہم اقبال پر بات کرتے ہیں، ان کے اصلی مسائل کی طرف جب ہم آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اقبال کے تعلیمات کیا تھے۔ بالکل، جب ہم اقبال کی تعلیمات کا مطالعہ کریں گے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اقبال کے دور کے مسائل کیا تھے اور آج کے مسائل کیا ہیں۔ جب آپ کو یہ لگے گا کہ اس دور میں جو مسائل تھے مسلمانوں کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، اور پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ، وہی مسائل، سیم وہ مسائل بھلے نہ ہو، حدود چینج ہو گئے ہیں، ہمارے وقت چینج ہو گیا ہے، افراد چینج ہو گئے ہیں، لیکن مسائل تقریباً وہی آج بھی موجود ہیں جو اس وقت موجود تھے۔ اب ہم تعلیمات کی طرف آتے ہیں کہ اقبال کے تعلیمات ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اقبال کی پوری تعلیمات، ان کا پورا کلام جو ہے، اس کی اساس قرآن ہے اور اسلامی تعلیمات ہے، اور ان کا جو کلام کا محور ہے وہ ہے مرد مومن۔ مرد مومن کی وہ کیا خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ ان میں شاہین شہباز سے تشبیہ دیتے ہیں، شاہین اور شہباز کی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کا جو فلسفہ خودی ہے وہ خودی وہ دیکھنا چاہتے ہیں فرد کے اندر، فرد کو وہ مکمل خودی سے آگاہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب خودی کی طرف جب آپ آتے ہیں تو خودی کے جو ہے وہ 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے اطاعت الہی، دوسرا مرحلہ ان کا آتا ہے ضبط نفس، تیسرا ہے نیابت الہی۔ مطلب اطاعت الہی، جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پورے کرتا ہے،
اللہ کے بنائے ہوئے اصول پر کار فرما ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو ضبط نفس سے گزرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے نفس کو کچلنا ہوتا ہے، اور جب وہ ان دونوں مراحل سے گزر جاتا ہے تب وہ نیابت الہی کے مرحلے پر پہنچتا ہے. مطلب وہ جب وہ نیابت الہی تک پہنچتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ اللہ کا مشیر ہو چکا ہے. بالکل، جیسے اقبال نے کہا نا کہ میری درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. بالکل جی بالکل، مطلب اب وہ اللہ کا خلیفہ ہو گیا ہے، اب وہ اللہ کا نائب ہو گیا ہے، اب وہ اللہ کے کام میں شریک ہو گیا ہے. مطلب یہ کہ اب وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات اس نے پوری طور پر خود تو اپنا لیا ہے، اب اس کو معاشرے میں وہی چیزیں تقسیم کرنی ہے. اب جب فرد مکمل ہو جاتا ہے وہ خود ہی کو اپنا لیتا ہے، وہ خود ہی کے تمام مراحل سے گزر کر خود ہی کے منزل تک پہنچ جاتا ہے، خود ہی کے انتہا تک پہنچ جاتا ہے. چونکہ ہمارا جو اس کے بعد وہ مزید دوسرے افراد میں وہ یہی تعلیمات پھیلاتا ہے. چونکہ ملک، قوم، معاشرہ یا مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں بنتی ہیں افراد کی تنظیم سے. بالکل، جب ایک فرد دوسرے فرد اور باقی یہ کہ افراد تک یہ تعلیمات پہنچتی ہے تو اس طرح معاشرہ خود بخود ایک مثالی معاشرہ بنتا چلا جاتا ہے، جس کا خواب ہمیں علامہ اقبال کے کلام میں نظر آتا ہے کہ وہ ایک مثالی معاشرہ کے خواہش مند ہیں. اور مثالی معاشرہ بننے کے لیے فرد کا مکمل ہونا، اس کے اندر مکمل جو خصوصیات ہونی چاہیے، ان خصوصیات کا ذکر کرتے ہیں علامہ اقبال کہ ایک فرد کے بعد میں مختلف افراد میں وہ خصوصیات پھیلتی ہیں. اس طرح سے ایک مثالی معاشرہ، مثالی قوم، مثالی ملک تشکیل پا جاتا ہے. اور جب مثالی ملک اور مثالی معاشرہ تشکیل پا جاتا ہے تو بہت سے وہ مسائل جس کو ہم آج مطلب جن مسائل کو ہم آج فیس کر رہے ہیں، جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سارے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں، یہ تو ہم نے اب دیکھ لیا نا کہ ان کی تعلیمات کی بنیاد کیا ہے اور ان کی تعلیمات کا اصل مرکز کون ہے، وہ ہے مرد مومن. اب اس کے بعد ہم جو آپ نے یہ سوال کیا کہ آج کے دور میں مطلب عصری دور کے عصری مسائل جو ہیں اس کا ادراک علامہ اقبال کو کیسے ہو گیا تھا. تو اب آپ ان کا کلام اگر آپ اٹھاتے ہیں جس دور میں علامہ اقبال اپنا مطلب جو علامہ اقبال کا دور ہے، آج سے 70-80 سال پہلے کے دور پہ آپ جائیں تو وہ مسائل آپ کو نظر آئیں گے جو آج بھی ہیں. بالکل، بلکہ میڈم میں آپ کو برصغیری تذکرہ بتاؤں، جو اس وقت اقبال نے جو لکھا مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی نے تحریف کر دی ہے، جیسے موجودہ دور میں کسی نے وضع کیے ہیں اشعار. جی، اب چونکہ اس وقت بھی مسلم ممالک کو جو غیر مسلم طاقتوں کا سامنا تھا. آپ دیکھ لیں طرابلس ہے، مصر ہے، اور اس زمانے میں اس کے بعد فلسطین ہے، شام ہے، افغانستان ہے، وہ غافل افغان اپنی خودی پہچان. اقبال نے اس وقت کہا کشمیر کا مسئلہ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ابھی تک وہ مسائل چل ہی رہے ہیں. تو یہ وہ مسائل تو کیا مطلب یہ والے مسائل ہمارے حل ہو گئے. اس وقت بھی یہ مسلم ممالک جو تھے وہ غیر مسلم طاقتوں کے زد میں تھے، ان کے عطاب کا شکار رہ رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بار بار مسلمانوں کو، مرد مومن کو یورپ کا چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیں یورپ جو آج ہمارے یہاں سپر پاور ہے، پورے دنیا کے لیے وہ سپر پاور بنا ہوا ہے، تو اس سپر پاور کا اصلی چہرہ آج سے 70-80 سال پہلے علامہ اقبال نے دکھایا تھا. آج ہم مجبور ہو گئے ہیں یورپ کی تمام تر جو ایجادات ہیں، جو بھی مطلب ان کی ایجادات ہیں، ان کی مشینیں، ان کی صنعتیں، یہ سب ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس کے چکا چوند نے ہمیں تحیر میں ڈالا ہوا ہے، ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، ہمیں اپنی طرف متاثر کر رہا ہے. جبکہ اس کے حوالے سے علامہ اقبال نے آج سے 70 سال پہلے ہی یہ بات کہی تھی کہ میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں، دیتے ہیں سرور، لاتے ہیں سرور اول، دیتے ہیں شراب آخر. بالکل. تو مطلب یہ کہ کیا خوب، بلکہ آپ دیکھیں میڈم اس کے اندر کیا مطلب پوری یورپ کی پوری قلعہ ہی کھول دی ہے کہ ایک جگہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے نا کہ مومن کو اللہ کو پامردی ہے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور آپ نے جو بات کہی یہ بہت شاندار بات ہے، اس پہ میں چاہوں گا کہ ضرور آپ اس کو مزید اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ وجہ کیا ہے. اور آپ چونکہ مدرس صاحب ہی ہیں تو یہ ذرا نئے ہماری جو نوجوان نسل ہے نا وہ ضرور اس شعر کے معنی اور مفاہیم سمجھے. جی میڈم. جی، اس شعر کا اصل مفہوم، اس کی روح سمجھنے کی بات ہے، اور اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں تو یہ ایک شعر، یہ صرف ایک شعر ان کا ایسا ہے جو ہماری اصلاح کے لیے ایک بہت
مطلب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن سکتا ہے ہمارے لیے. جی. وہ یہ کہ ہم جو ہے آج ان کی صنعتوں سے مروب ہو چکے ہیں. آج ہمارے پاس اگر مسلم ممالک میں آپ دیکھیں کہ ہمارے تحقیق کا رواج تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ہم صرف ان کی ہی تحقیقات سے استفادہ کرنے پہ ہی اکتفا کر رہے ہیں. اور جب ہم ان کی بنائی ہوئی تمام مصنوعات کی، تمام مشینوں کی، تمام صنعتوں کے عادی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد مطلب پہلے ہمیں وہ ان تمام چیزوں کا عادی بنایا جا رہا ہے، ہم اس کے عادی ہو رہے ہیں. آج ہم انٹرنیٹ کے عادی ہو چکے ہیں، لیپ ٹاپ کے عادی ہو چکے ہیں، دیگر میڈیا کے ہم عادی ہو چکے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے ہے کون؟ ہم تو نہیں ہیں، مسلمان تو نہیں ہے، وہ سارا یورپ نظر آتا ہے. ہمیں سارے غیر مسلم لوگ نظر آتے ہیں جو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہیں. تو آج اگر وہ ہم سے یہ تمام چیزیں چھین لیتے ہیں تو ہم مفلوج ہو جائیں گے. مطلب یہ کہ انہوں نے ہمیں پہلے سرور دے رکھا ہے، ان تمام چیزوں کا عادی بنا دیا ہے. ہم ان تمام چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. اور یورپ کا یہ ایک مطلب ان کا جو ہے طریقہ واردات ہے کہ وہ پہلے آپ کو اس کا عادی بنا دیتے ہیں، اور جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے مطالبات رکھتے ہیں کہ اب آپ اپنے مطالبات یا تو پورے کریں یا نہیں تو وہ آپ سے وہ تمام مراد چھین لیے جائیں. بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہاں پر آ کر اس وقت یہ والی بات کہی تو کیا ہم آج بھی ان مسائل کے شکار نہیں ہیں؟ آج بھی دور جدید میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہم آج بھی انہی مسائل کے شکار ہیں. آج بھی ہم یورپ کے ذہنی غلامی سے نہیں نکل پا رہے. اور ذہنی غلامی سے کیسے نکل پائیں گے؟ کیونکہ ہم جدید دنیا کے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے ہمیں وہ تمام فیسلٹیز چاہیے، وہ تمام مراحل چاہیے جو کہ یورپ کے پاس ہے. اب یورپ جو ہے وہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ پہلے وہ آپ کو اس کا عادی بناتا ہے، اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے یہ مطالبات پورے کیے جائیں تب آپ کو یہ فیسلٹیز دی جائیں گی، ورنہ ہم یہ واپس چھین لیں گے. یہاں آ کر آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی تعلیمات تک کو فراموش کر دیتے ہیں ان کے پیچھے چلنے کے لیے، ان کی تقلید کرنے کے لیے. اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرح وہ ہمیں جو ہے ذہنی طور پر ہپنوٹائز کر رہے ہیں، ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے. جب تک ہم ان کے ہاتھوں مجبور رہیں گے، ہم ان کی مصنوعات کے عادی رہیں گے، جب تک لازم بات ہے وہ ہمارا آقا بنا رہے گا. بالکل. اور بات سب سے اہم بات ناظرین یہ والی بات بہت خوبصورت انداز میں میڈم نے بیان کی. اور یورپ کے لیے اقبال نے ایک خوبصورت شعر کہا تھا کہ گرچہ ہے دل کشا بہت حسن فرن کی بہار، دائرہ کے زیر و بام دانا و دام سے گزر. اور میڈم جب ہم دیکھتے ہیں اقبال کی جو فکر ہے، فکر کی بلندیاں ہیں، وہ مرد مومن کی جو شناخت ہے وہ کرواتی ہے. اس کے بعد نیابت الہی سب سے اہم اقبال کا نقطہ ہے. اب موجودہ دور میں اگر ہم عصری تقاضے دیکھیں تو دیکھیں شام کا مسئلہ، مصر کا مسئلہ، ساری چیزیں کہ تو ابھی رہ گزر میں ہے، قید مقام سے گزر، مصر و حجاز سے گزر، پارس و شام سے گزر. اب فلسطین میں کا بھی وہی مسئلہ اس وقت یہ شروع ہوا تھا. اب اس کے بعد آپ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے؟ کیا یورپ نے اپنا طریقہ واردات نہیں بدلا، یا آج ہم آج تک خود جامد ہیں؟ اور اقبال اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے تھے، یہ ضرور بتائیں. جی بالکل. علامہ اقبال کی جو تعلیمات تھے انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ مسلمان تمام سرحدوں کو بھول جائیں اور تمام مسلمان اپنی سرحدوں کو بھول کر ایک قوم بن جائیں. وہ مسلمان قوم ہے، وہ صرف ایک قوم پاکستانی نہیں ہے، آپ پاکستانی نہیں ہیں، ہندوستانی نہیں ہیں، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں. علامہ اقبال کا جو ایک تعلیمات کا ایک عنصر جو بہت زیادہ جس کے اوپر ان کا زور رہا ہے وہ ہے تمام مسلمانوں کا متحد ہو جانا. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ سرحدوں سے نہیں اپنی پہچان بنائیں، آپ مسلم قوم ہیں اور آپ کی جو مطلب آپ تمام مسلمان چاہے کسی بھی سرحد میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، آپ سب ایک قوم ہیں. اور جب تک آپ متحد نہیں ہوں گے غیر مسلم قوتوں کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اس حوالے سے ان کے بہت سارے اشعار ہیں، جیسے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشگر. اس کے علاوہ ایک اور شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو مطلب ان کا مقصد کیا تھا کہ تمام مسلمان جب تک متحد نہیں ہوں گے وہ غیر مسلموں کا یا یہ کفار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے.
لیکن آج ہمارے ساتھ وہی مسائل ویسے ہی موجود ہیں. آج بھی ہم تمام مسلمان قوم جو ہے وہ اپنے اپنے سرحدوں میں بٹے ہوئے ہیں, اپنے اپنے معمولی مفاد میں پھنسے ہوئے ہیں. تو دیکھیں اب تو اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے میڈم, اسرائیل کو تسلیم عربوں کی جانب سے. یہ ابھی میں عرب کی طرف ہی آ رہی تھی کہ ہمارے ہاں مسلم ممالک میں عرب جو ہے ایک مستحکم ملک ہے. تو بجائے یہ کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے سربراہی کرے, تمام مسلمانوں کا معاشی طور پر جو عالمی منڈی ہے وہاں پر ابھی عرب جو ہے وہ سب سے جو مضبوط اس کے مستحکم پوزیشن میں ہے. تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دیگر جو مسلمان ممالک ہیں ان سے اپنی معیشت اور مطلب لین دین تجارت وغیرہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مسلم ممالک سے کریں. تو اس طرح سے وہ مسلم ممالک کا تھوڑا سہارا بن سکتا ہے, تھوڑا وہ ان کو بھی تھوڑا استحکام بخش سکتا ہے. لیکن وہ اپنے مفاد میں بہت تھوڑے سے مفاد کے چکر میں پڑ کر وہ بات وہی ہے کہ پھر وہی یورپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یورپ کے ہی مطلب یورپ کے شے پر پتہ نہیں وہ کون سے وہ معمولی سا مفاد ہے جس کے تحت وہ آج اسرائیل کو بھی قبول کرنے پر مجبور ہے. بلکہ اب میڈم یہاں پہ میں میڈم آپ کی اجازت سے ایک سب سے اہم نظم ہے اقبال کی, آپ ہی کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اقبال نے کیا خوب کہا تھا نیشنلزم کے خلاف. دیکھیے پیٹریوٹزم اور نیشنلزم میں فرق ہے. اقبال نے کیا کہا تھا وطن پہ, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے, یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے. بات پھر اقبال نے جواب بھی تو دیا کہ مسلمان کیا رکھے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. میڈم ہم دیکھتے ہیں اقبال نے جیسا کہ نیشنلزم کا خاتمہ کروایا, بتایا کہ قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے, یہ بات ہے. تو میڈم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کا تابناک مستقبل کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا ان کو نظر آتا ہے کہ آگے مستقبل اسلام کا ہے؟ خاص طور پہ میں اس سینیریو میں بات کروں گا کہ اقبال نے کچھ جگہوں پر ترکی کو ایک ابھرتی ہوئی قوت بھی دیکھا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی جناب, آپ ترکی کے لیے وہ کہہ رہے تھے. تو ترکی جو کہ ایک بیمار مٹ کے نام سے مشہور تھا, جو مختلف مسائل کا شکار ہو چکا تھا اور اس اپنی قوتیں کھو رہا تھا, لیکن اس زمانے میں جیسے 70-80 سال پہلے کے زمانے میں ہی علامہ اقبال ترکی کو آج ترکی کی جو پوزیشن ہے جیسے وہ اسٹرانگ ہو کر ابھر رہا ہے. ترکی کے بارے میں علامہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا کہ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ, خون میں لت پت ہے بیچارہ ترکمان سخت پوش. بالکل اقبال نے کیا اس وقت ترکی کو مطلب واضح کیا. اسی طرح بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ترکی کو اقبال نے ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پہ دیکھا. تو آج کیا واقعی ایسا ہے کہ وہ ترکی دوبارہ رائز کر رہا ہے؟ جی, اب ترکی کا آپ دیکھیں 1924 میں اقبال نے جو طلوع اسلام لکھا تھا کہ طلوع اسلام میں ان کو یقین تھا کہ یہی جو ترکی ہے یہ کل کو دوبارہ سے جو ہے یہ نمودار ہوگا اور اپنی پوری قوت کے ساتھ نمودار ہوگا. جیسے آج آپ دیکھ لیجئے, آج پیشن گوئی ہے کہ 2024 تک ترکی اپنی تمام تر صلاحیتوں اور قوتوں کے ساتھ دوبارہ سے ابھرنے والا ہے. اور ابھی بھی ترکی اپنے اور بہت ممکن ہے کہ 2024 تک جو ہے خلافت عثمانیہ جو ہے وہ دوبارہ سے بول ہے. بلکہ اس کے لیے دیکھیں نا دوبارہ جب ترکی بڑی وہ رجب طیب اردوان جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ ان ممالک سے رابطہ بڑھا رہے ہیں جو مطلب خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے. اچھا میڈم ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں گا اور ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ اقبال کے پاس بہت سارے نظام تھے. ایک نظام جمہوریت بھی تھا, ایک اشتراکیت بھی تھا, اس کے مقابلے میں ایک خلافت بھی تھا. تو اقبال کون سا نظام میڈم دیکھنا چاہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہی چیز یہی نظام ہے جو قوموں کی عروج کا باعث ہے؟ اب دیکھیے اس زمانے میں ہی سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جو بہت اسٹرانگ نظم ہے ان کی, کون سی نظم ہے, ایک ساقی نامہ بھی ہے. اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ کے خلاف جمہوریت بھی ان کی ایک نظم ہے. جمہوریت جس میں مطلب انہوں نے جمہوریت کی ترویج کی طرف اشارہ کیا ہے اور مخالفت کی ہے جمہوریت کی. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. بالکل. تو میڈم بتائیں. جی جمہوریت تھی, سرمایہ داریت تھی, اشتراکیت تھی, تو کیا مطلب اقبال اس کو دیکھنا چاہ رہے تھے؟ جی, آپ نے جمہوریت کے حوالے سے بات کی تو علامہ اقبال کا کلام اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے جمہوریت, اشتراکیت,
सरमायादाराना निज़ाम, इन तमाम चीज़ों पर आवाज़, मतलब इन सब पर आपको उनके अशार मिल जाएंगे। लेकिन जमहूरियत, कहीं पर तो वो जमहूरियत के हामी नज़र आते हैं और कहीं पर इसी जमहूरियत के सबसे बड़े नाक़िद नज़र आते हैं, चूँकि वो इस्लामी तर्ज निज़ाम के हामी हैं। तो वो जमहूरियत, वो बल्कि वो ये चाहते हैं कि बस इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जाए, चाहे वो शरायत के अंदर, मतलब जमहूरियत जो है वो शरायत के साथ जो है वो नाफिज किया जाए। अगर देखा जाए कि जमहूरियत के अगर हामी नहीं थे तो वो जो अपने ज़माने में जो वकला का इलेक्शन वगैरह का मामला हुआ उसमें उन्होंने हिस्सा भी लिया। बिल्कुल। तो अगर वो जमहूरियत के खिलाफ थे मेंबर, तो अगर वो जमहूरियत के खिलाफ थे तो वो उस इलेक्शन में हिस्सा ना लेते, वो इसके मेंबर भी बन गए। और दूसरी तरफ जो है वो जमहूरियत के खिलाफ मतलब वो जो कहते हैं, बड़ा अहम बात है कि वो कहते हैं, इकबाल, हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पयाम मशरक में फारसी शायर के, मैं तो उसका तर्जुमा बताते चलता हूँ मैडम, बड़े हमारे देखने वाले भी महसूस होंगे कि तू जमहूरियत का हामी हरगिज़ ना बन, ये 200 गधे मिलकर भी एक इंसान की तरह नहीं सोचते। तो ये मामला है कि आपका वोट और एक भंगी का वोट बराबर है। और दूसरी बात ये कि जमहूरियत का जो चेहरा हमको नजर आ रहा था वो उस जमहूरियत के खिलाफ थे, क्योंकि जो वो कहते हैं कि क्या तूने देखा नहीं फरंगियों का जमहूरी निज़ाम। बिल्कुल, अब बिल्कुल इकबाल ने क्या खूब कहा कि क्या तूने देखा नहीं फरंगी का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन है हकीकत में चंगेज से तारीख तक। कहने को तो उनका जमहूरी निज़ाम चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो ताकत और जोर आवरी चल रही थी, क्या उसको जमहूरियत कहते हैं? अगर वो जमहूरियत है तो अल्लामा इकबाल सही उस जमहूरियत के खिलाफ कह रहे थे कि जैसे ऐसा जमहूरी निज़ाम नहीं चाहिए। तो इस्लाम के अंदर जो जमहूरियत है, इस्लाम जिस जमहूरियत की बात करता है, अल्लामा इकबाल उसी जमहूरियत को राइज करने की बात करते हैं जिसमें शूरियत वगैरह भी शामिल हो। बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त कि शूरायत वगैरह शामिल है। अब हम आते हैं उस नुक्ते की तरफ जो नाजरीन और हमारे देखने वाले नौजवानों से मुताबिकत रखता है, यानी इकबाल का सबसे अहम नुक्ता नौजवान। जी मैडम, आप क्या कहेंगी? असरे हाजिर, नौजवान और इकबाल, ये बहुत बड़ा मैदान है, ये पूरा मैदान आपके हवाले। जी, हमारे नौजवानों के हवाले से अल्लामा इकबाल कभी भी मायूस नहीं थे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि यही नौजवान जो है वो एक तब्दीली लाएंगे, यही नौजवान जो हैं ये मुल्क का, कौम का बागडोर संभालेंगे। और उनको इन्हीं नौजवानों से अगर मतलब जो उम्मीद थी, वो ये कहते हैं कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी कुछ तवीरा से, सरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। मतलब उनको यकीन था कि हमारे नौजवानों में सिर्फ बेदारी लाने की देर है, सिर्फ बेदार होने का मतलब सिर्फ ये ज़रा सा बेदार हो जाएं, सिर्फ तालीमात को समझ जाएं, अपना मकाम समझ जाएं, तो यही नौजवान अपने मुल्क को, अपने कौम को संभालेंगे। और एक वक्त होगा कि पूरी दुनिया में हमारी कौम का बोलबाला होगा। वो अपनी नौजवानों से ही मुखातिब होकर ये कहते हैं कि नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मतलब तुम मुसलमान भी हो, और हमारे जो नौजवान हैं, हमारे मुसलमान नौजवान जो है वो कभी भी किसी चीज़ पर इक्तफ़ा करके नहीं बैठ सकते। जो हासिल हो गया उससे मज़ीद और चाहिए, और हासिल हो जाए तो और चाहिए। मतलब वो कभी भी कहीं पर भी वो इक्तफ़ा नहीं कर सकते। अगर आपने चाँद को तस्ख़ीर कर ली तो सूरज की खोज में निकल जाइए, सूरज को तस्ख़ीर कर लिए तो सैयारों को ढूंढिए, सैयारे भी दरियाफ्त कर लिए हैं, तो इस कायनात को छोड़कर नई कायनात को ढूंढिए। मतलब तहकीक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है, किसी भी जगह पर आपको ठहरना नहीं है, क्योंकि आपको आगे उड़ना है, आगे बढ़ना है। वो जो शहबाज और शाहीन से तशबीह देते हैं, तो शहबाज और शाहीन की सिफत पर अगर गौर करें आप, तो शाहीन और शहबाज की सिफत क्या है कि वो कभी भी एक तो ये कि वो अपना शिकार खुद करके खाता है, वो कभी दूसरों के शिकार, दूसरों का किया हुआ शिकार पर इक्तफ़ा नहीं करता। तो मुसलमान कौम को क्या कहा जा रहा है कि आप जो दूसरों की जो बनाई हुई, दूसरों की जो तश्कील किया हुआ माशरा है, या दूसरों की जो तश्कील की हुई या आसाइशें जो आपको दी जा रही हैं, आप उस पर इक्तफ़ा करने के बजाय नई आसाइशें तलाश करें, नई इजादात की तरफ जाएँ, नई तहकीक की तरफ जाएँ। जो तहकीक आपको करके दे दिया गया है सिर्फ उसकी तकलीद ना करें, तहकीक की तरफ जाएँ। और जिस दिन मुसलमानों ने तालीमात इकबाल की पैरवी शुरू कर दी, उस दिन जो है मुसलमान का नसीब औज सुरैया तक पहुंच जाएगा। इकबाल का एक शेर है
بلکہ وہ نوجوانان اسلام سے کے نام سے ان کی ایک نظم ہے. اس نظم میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گواہ دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. مطلب ہم وہی مسلمان ہیں جو آپ مطلب 15ویں صدی سے پہلے کا جو دور آپ دیکھتے ہیں. 15ویں صدی میں جو یورپ نے جو ترقی کی، جو سائنسی تحقیقات کی، اس کی بنیاد کیا تھی؟ تو وہ اس سے پہلے کی جتنی بھی تحقیقات تھیں وہ مسلمانوں کی تحقیقات تھیں، جن میں ابن الحشیم تھے، جابر بن حیان ہیں. آپ ان لوگوں کو اٹھا کر دیکھیے، یہ ساری سائنسی تحقیق مسلمانوں کے پاس تھی. یورپ میں کوئی تحقیق پر کام نہیں ہو رہا تھا. تو وہ ہمارے اسلاف تھے. تو وہ ہمارے اسلاف کی جو مطلب جتنی بھی تحقیقات تھیں اسی کو بنیاد بنا کر آج یورپ نے کہاں تک ترقی کر لی. اور ہم چونکہ ہم نے تحقیق روک دی ہے، ہم تقلید میں پڑ گئے ہیں. اور مسلمانوں سے، نوجوانوں سے جو امید رکھی جاتی ہے، جو اقبال نے جو امیدیں وابستہ کی ہیں، وہ یہ کہ تعلیم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں، یہ جب تک تحقیق کے میدان میں آگے نہیں آئیں گے، جب تک تعلیم کے میدان میں یہ آگے نہیں آئیں گے، یہ مسلم قوم کو سرخرو نہیں کر پائیں گے. جی، نوجوانوں سے صرف وہ تعلیم کی امید نہیں رکھتے تھے. سب سے بڑی بات جو تھی، سب سے بڑی امید جو تھی ان کی نوجوانوں سے، وہ تحقیق کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے، ریسرچ کی طرف راغب کرنا چاہتے تھے. تحقیق مطلب یہ کہ وہ اس حوالے سے جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو نوجوانوں کے لیے وہ پڑھا کرتے تھے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کے موجوں میں اضطراب نہیں. مطلب مسلمان نوجوانوں کو وہ جگانا چاہتے تھے. وہ جو مسلمان غفلت کی نیند پڑے تھے، وہ جو ہمارے نوجوان غفلت کی نیند میں پڑے تھے، وہ ان کو جگانا چاہتے تھے. وہ ان کو ان کے رتبے پر لانا چاہتے تھے. وہ ان سے وہ کام لینا چاہتے تھے جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے سے کام لینا چاہتا تھا. نوجوانوں سے جو تحقیق کی امید رکھی جاتی ہے، اس حوالے سے اقبال کا ایک شعر دیکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ تجھے ممکن نہیں کتاب سے فراغ کہ تو تجھے ممکن نہیں کتاب سے فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں. کتاب خواں اور صاحب کتاب، یہ دیکھیں دو اصطلاحات استعمال کی جا رہی ہیں. کتاب خواں وہ ہے جو کتاب پڑھتا ہے، وہ کتاب لکھنے والے کی جو مطلب جو اس کے نظریات ہوتے ہیں اس کو اپنا لیتا ہے. اور کتاب تخلیق کرنے والا اپنا نظریہ بیان کرتا ہے اور وہ اپنا نظریہ لاگو کرتا ہے دوسروں پر. تو یہاں پر ہم نوجوان جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کتاب خواں ہیں، مطلب دوسروں کے نظریات کو قبول کر رہے ہیں، خود ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے اپنا نظریہ بیان نہیں کر رہے ہیں. اقبال کو نوجوانوں سے یہ امید ہے کہ وہ کتاب خواں نہ بنے بلکہ صاحب کتاب بنے. اس حوالے سے اب چونکہ ہم عصری دور کی طرف اگر دیکھتے ہیں، ان کا دور اور عصری دور کا جو ہم موازنہ کیے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی بات وہ امت مسلمہ کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے تمام، اب آپ دیکھ لیجئے لوح قلم والی بات ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو یہ لوح قلم والی ترکیب اس سے پہلے کیا کسی شاعر کے یہاں نظر آتا ہے؟ نہیں، ہمیں یہ ترکیب بھی کہیں نظر نہیں آتی. اور دوسری یہ بات کہ اس بات کو کتنی بڑی بات کو کتنی ایک چھوٹے سے مصرے میں انہوں نے بیان کر دی کہ صرف ایک محمد سے وفا کرنا ہے، اس کی بنائی ہوئے اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہے. اگر ہم ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، صرف محمد کی تقلید کر لیتے ہیں، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کر لیتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے. اور ہم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تقلید کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم نے دونوں کو اپنا لیا. اور اگر ہم یہ دونوں پر کو اپنا لیتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلتے ہیں تو لوح قلم مطلب ہماری تقدیر لکھنے والے ہم خود ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر کا فیصلہ ہم پر چھوڑ دے گا. اس سے بڑھ کر اور کوئی بات اقبال کہہ ہی نہیں سکتے تھے مسلمانوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے. اور یہی وہ شعر ہے جو میرا خیال ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا. بہت خوب میڈم، آپ نے تو سمجھے بات ہی آپ نے ختم کر دی، اور اقبال نے بھی اسی طرح بات ختم کر دی کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجالا کر دے. ناظرین، آپ نے پروفیسر ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سماعت کی. یقیناً اس میں بہت سارے مضامین ہیں.
سوچنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے. بس ہم یہاں سے اجازت چاہتے ہیں اور ان اشعار کے ساتھ کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. ناچیز جہانے مہو پروی تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد. موجوں کی تپش کیا ہے، فقط ذوق طلب ہے. پنہا جو صدف میں ہے وہ دولت ہے خدا داد. شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد. السلام.